اس کوشش کو مربوط کرنے والی رسک مینجمنٹ کمپنی نے کہا ہے کہ عمان سے تیل کے بڑے اخراج کے پیچھے پھنسے ہوئے ٹینکر کو بچانے کے لیے ایک بچاؤ آپریشن جاری ہے۔ جمعرات کو امریکی طرف سے یہ اعلان عمان کی ماحولیاتی اتھارٹی کی جانب سے اس بات کی تصدیق کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے کہ کیرولین بیزنگی کا تیل سلطنت کے وسطی ساحل کے ساتھ ساحلوں تک پہنچ گیا ہے۔ کراچی۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر کراچی میں جشن کے دوران فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 86 افراد زخمی ہو گئے، ریسکیو حکام نے جمعہ کو بتایا۔ ایڈی کے مطابق زخمیوں میں 10 خواتین، 17 بچے اور 59 مرد شامل ہیں۔ ایک بیان میں ریسکیو سروس نے کہا کہ عباسی شہید اسپتال میں ایک خاتون، 4 بچوں اور 19 مردوں سمیت 24 افراد کو لایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ 40 سے زیادہ ممالک نے چین کو امریکی محصولات کو بس پشت ڈال کر ان ممالک کے ذریعے برآمدات کو روک کر مدد کی ہے جنہیں امریکی درآمدی محصولات میں کمی کا سامنا ہے۔ جن ممالک کا نام دیا گیا ہے ان میں کینیڈا، بھارت، میکسیکو، جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہیں، جن کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ چین نے $10 ارب کے ٹیرف سے بچنے میں مدد کی۔ امریکی تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے انجن کے ٹکڑوں نے گزشتہ ماہ رائنر کے طیارے کے کیبن کی کھڑکی کو توڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص کا سر اور دایاں کندھا سوراخ میں دھنس گیا تھا۔ ایک ابتدائی رپورٹ میں نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ NTSB نے کہا کہ یہ جونج میں 10 جولائی کو یونان سے جرمنی جانے والی پرواز کے ٹیک آف کے فوراً بعد ایک انجن کے پنکھے کا بلیڈ ٹوٹنے کے بعد ہوا۔ جب مئی کے آخر میں کرسٹوفی ڈی مارجری ٹینکر شمالی سمندری راستے کے ساتھ سیزن کے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو پانی پر برف اب بھی بھاری تھی۔ یہ ابھی آرکٹک LNG-2 سے منسلک بندرگاہ پر رکا تھا، جو کہ روسی آرکٹک میں گہرائی میں برج سہولت سے شبریکی منظور شدہ مائع قدرتی گیس کی سہولت ہے۔ شپنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے وہاں سے آئس بریکر سے زیادہ تر راستے کی قیادت کی ٹینکر ہزاروں میل آرکٹک پانیوں اور بیرنگ سمندر سے گزرا۔ مالی کا کہنا ہے کہ اس کے 82 فوجیوں کو ملک کے شمال میں مسلح گروپوں نے قیدی بنا کر حکومت کی نگرانی میں رہا کر دیا ہے۔ مالی کی فوج نے جمعرات کو سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں اس رہائی کا اعلان کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آزاد کیے گئے فوجیوں کو اپریل میں ملک گیر حملوں کے بعد سے القاعدہ سے منسلک جنگجوؤں اور ایک علیحدگی پسند باغی گروپ نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ برازیل کی متعدد برآمدات پر 25% محصولات کے نفاذ کے بعد برازیل نے امریکہ کے خلاف ممکنہ انتقامی اقدامات پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ برازیل کی حکومت نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ نئے امریکی ٹیرف غیر منصفانہ اور من مانی ہیں اور برازیل تمام مناسب فورمز پر اپنے موقف کا دفاع جاری رکھے گا۔ اسلام آباد۔ وزارت منصوبہ بندی و ترقی نے کہا ہے کہ حکومت 2022 کے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ ہر اہل خاندان کی بحالی میں سامنے آیا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے عالمی بینک کی مالی اعانت سے چلنے والے سیلاب کی بحالی کے منصوبے کی تشکیل نو کی ہے، جس سے بلوچستان میں متاثرہ خاندانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان لچکدار گھروں سے محروم کر دیا گیا ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت نے اتحاد اور اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے، کیونکہ قوم آج آزادی کے 79 سال منا رہی ہے۔ سرکاری ریڈیو پاکستان کے مطابق دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی اور صوبائی ہیڈ کوارٹر میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ کراچی میں قائد اعظم مفتلی علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پیروکار تقریب بھی منعقد ہوئی۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے سیاسی شعور کا عروج اور پاکستان کی تخلیق قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں طویل آئینی اور سیاسی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان کے مطالبے کی جڑیں اس یقین میں تھیں کہ برطانوی ہند کے مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی برادری تشکیل دی جس کے ثقافتی، مذہبی اور سیاسی مفادات کو آئینی تحفظ اور مؤثر سیاسی نمائندگی کی ضرورت ہے۔ نتیجتاً پاکستان کا قومی تشخص اور نظریات سے جڑا ہوا جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے تحریک پیدا کی، اس کی تاریخ اسباق پیش کرتی ہے جو اہم واقعات سے سیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر 1971 کا سیاسی بحران جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر منتج ہوا۔ ہزاروں امریکی فوجی ارکان جو طیارہ بردار بحری جہاز پر 250 دنوں سے زائد عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں، مبینہ طور پر خوراک کی کمی، ٹوٹی ہوئی پلمبنگ اور تھکن کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے قانون ساز پینٹاگون سے جواب طلب کر رہے ہیں اور ایران جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ فوجی خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ USS ابراہم لنکن کے کچھ ملاحوں نے جہاز سے چھلانگ کی کوشش کی ہے اور اہل خانہ نے جہاز پر ذہنی صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔
کاراکاس، وینزویلا کی ڈیلٹا اماکورو ریاست میں ایک ہائی اسکول ٹیچر کی حیثیت سے نیوز جوز 32 ماہانہ صرف سفر اس طرح کماتا ہے۔ کام کرنے کے لیے ایک بس کا کرایہ پورا کرنا کافی نہیں ہے۔ 72 سال کی عمر میں وہ اب تک ریٹائر ہونے کی امید کر رہے تھے، لیکن جہاں وہ رہتا ہے وہاں چند اہل اساتذہ رہ گئے ہیں۔ ڈیلٹا اماکورو گیانا کے ساتھ مشرقی سرحد پر واقع ہے، وینزویلا کے دور دراز علاقوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے تجربہ کار پیشہ ور افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے اور فلسطینی وزارت خارجہ اور تارکین وطن نے مقبوضہ مغربی کنارے کے گاؤں قصرہ میں فلسطینیوں کے گھروں کے ایک دن سے جاری اسرائیلی آباد کاروں کے محاصرے کی مذمت کی ہے۔ یہ دونوں بیانات جمعرات کو اس وقت جاری کیے گئے جب درجنوں اسرائیلی آباد کاروں نے مغربی قصرہ کے علاقے راس العین میں 3 فلسطینی خاندانوں کا 5ویں رات تک محاصرہ جاری رکھا۔ اوسو گبو نائجیریا ہفتے کے روز جنوب مغربی نائجیریا کی اوسون ریاست کے ووٹرز اپنے اگلے گورنر کا انتخاب کریں گے۔ کاغذ پر یہ ایک مقابلہ ہے کہ تقریباً 7 ملین لوگوں کی ریاست کون چلائے گا، لیکن نائجیریا کے سیاسی طبقے کے لیے یہ ایک وسیع تر سوال اٹھاتا ہے۔ نتیجہ ان اتحاد و ووٹروں کی وفاداریوں اور سیاسی مشینری کے بارے میں کیا ظاہر کر سکتا ہے جو 2027 کے صدارتی انتخابات کو تشکیل دے سکتا ہے۔ اوسون ایک آف سائیکل الیکشن کر رہا ہے، یعنی اس کا گورنر صدارتی عمل یعنی اس کا گوردہ اور قومی اسمبلی سے الگ الگ منتخب ہوتا ہے۔ 2027 میں ہونے والے اگلے عام انتخابات کے ساتھ اوسون قومی ووٹنگ سے پہلے آخری بڑے انتخابی امتحانات میں سے ایک ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں نے لاہور کے آس پاس کئی بار منظر دیکھا ہے۔ ایک چوراہے پر ٹریفک لائٹس بند کر دی گئی ہیں یا پہلے رنگ پر پلک جھپک رہی ہیں۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے اور ایک طرف 3 سے 4 ٹریفک پولیس اہلکار کھڑے ہونے کے باوجود ٹریفک کی روانی کو منظم کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اس کے بجائے وہ صرف موٹر سائیکل سواروں اور کمرشل گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو روکنے اور جرمانے کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیا ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانا ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ریاست یا خود کے لیے پیسہ کمانا ان کا بنیادی کام ہے، یا قوانین پر مبنی ٹریفک کے بہاؤ کو نافذ کر کے سب کے لیے حفاظت کو یقینی بنانا ان کا بنیادی فرض ہے؟ ہر اگست میں ہم پرچم اٹھاتے ہیں اور خود کو آزاد کہتے ہیں، لیکن اس آزادی کی پہلی صبح 1947 میں فیض نے صبح آزادی میں طویل انتظار کی صبح کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ وہ صبح نہیں تھی، یہ داغ اجالا، یہ شبگزدہ سحر، یہ داغدار رات بھرسی صبح وہ صبح نہیں ہے جس کے لیے ہم نکلے تھے۔ 79 سال بعد ہمارا قومی دن ایک ایماندارانہ سوال کا مستحق ہے۔ کیا ہم نے کوئی ملک جیت لیا اور اس کی آزادی کو خاموشی سے ملتوی کر دیا؟ 1947 میں ہم نے اپنے حکمرانوں کی قومیت کو تبدیل کیا اور مشکل کام حکمرانی کی نوعیت کو تبدیل کرنا کو بعد کی نسلوں پر چھوڑ دیا۔ یہ ہماری نام کمل آزادی ہے، ابھی ہماری تکمیل باقی ہے۔ ایک چیز سے شروع کریں جو برطانوی سلطنت نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، جس تک کوئی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ قانون نہیں بلکہ دماغ کی عادت۔ نوآبادیاتی حکمرانی صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتی، یہ ان لوگوں کے تخیل پر قابض ہے جو اس پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ خود کو حکمران کی نظروں سے دیکھیں، بطور رعایا کا انتظام کیا جائے، نہ کہ شہریوں کی خدمت کے لیے، شوسے خدمت کے لیے کاؤنٹر پر درخواست گزار ریاست کے مالکان نہیں۔ اوشیس نندی نے نوآبادیات کو سب سے بڑھ کر ایک ایسی حالت جو جھنڈے سے باہر رہتی ہے۔ کوئٹہ پاکستان ریلویز نے جمعرات کو کوئٹہ اور پشاور کے درمیان جعفر ایکسپریس سروس کو 2 دن کے لیے معطل کر دیا تاکہ مرکزی ریلوے ٹریک کی مرمت کے کام میں آسانی ہو۔ پی آر حکام نے کہا کہ سروس 14 اور 15 اگست کو معطل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے ٹریک پر مرمت اور دیکھ بھال کا کام کرنے کے لیے عارضی معطلی ضروری ہے۔ تائیوان منظم جرائم، انتخابی مداخلت اور چینی اثر و رسوخ کی کارروائیوں سے وابستہ ایک شخص کے لیے چانگ این لو اس بات پر اٹل ہے کہ وہ امن کے مشن پر ہے۔ بڑے پیمانے پر وائٹ ولف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چانگ چائنیز یونیفیکیشن پروموشن پارٹی کے بانی ہیں جو تائیوان کے چین کے ساتھ دوبارہ اتحاد کی وکالت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ایلچی نے متنبہ کیا ہے کہ یمن اب 2022 کی جنگ بندی کے بعد سے کسی بھی موقع پر ہونے والی جنگ کی تجدید کے قریب ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ہانس گرینڈبرگ نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ حالیہ دنوں میں یمن کے منجمد فرنٹ لائنز پر فوجی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ حملوں میں فوجی اور شہری ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے آبنہ ہرمز میں متحدہ عرب امارات کی قومی تیل کمپنی سے منسلک 2 بحری جہازوں پر حملے پر ایران کی مذمت کی ہے۔ ابو ظہبی نیشنل آئل کمپنی نے تصدیق کی کہ جمعرات کی شام آبی گزرگاہ پر اس کے 2 جہازوں پر حملہ کیا گیا اور مزید کہا کہ صورتحال کو کنٹرول میں لایا گیا۔ اماراتی میڈیا نے رپورٹ کیا۔
غزہ شہر میں اسرائیلی ڈرون حملے میں سول پولیس فورس کا سربراہ مارا گیا ہے۔ غزہ کی وزارت داخلہ نے کہا کہ 43 سالہ کرنل جمال ابو کامل جمعرات کو اس وقت ہلاک ہو گئے جب غزہ شہر کے جنوب مغرب میں رشید اسٹریٹ پر ایک ڈرون نے ان کی گاڑی پر 3 میزائل داغے، جس سے 2 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ ایرور 500 ایرور That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. ایک مقامی اہلکار نے بتایا کہ ناروے کے سوالبارڈ جزیرے میں سوئے ہوئے قطبی ریچھ کو جگانت کیا گیا ہے۔ فوگورن استعمال کرنے پر ایک شخص پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس مہینے کے شروع میں اس وقت پیش آیا جب کسی نے جہاز پر سوار ایک بحری جہاز سے خطرے کی گھنٹی بجائی جو قطب شمالی سے تقریباً 1000 کلومیٹر 620 میل شمال مغربی سوالبارڈ میں ایک فجوڑ میں سفر کر رہا تھا۔ کینیڈی سینٹر کے بورڈ نے سینٹر کی 2 سال کی بندش کے ساتھ آگے بڑھنے اور تاریخی پرفارمنگ آرٹس کی عمارت میں اور تاریخی ٹرم کا نام ہٹانے کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ حکام کے مطابق ایک عدالت سے امریکی صدر کا نام ہٹانے کا حکم دینے کے تقریباً 3 ماہ بعد اوہایو سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ کی نمائندہ جوائس بیٹی، جو کانگریس میں اپنی قائدانہ حیثیت کے ذریعے بورڈ کی رکن ہیں، اور ان کے وکلاء نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں اس اقدام کی مذمت کی گئی۔ زامبیا کے صدر ہکائندے ہچلما اپنی قیادت میں حاصل ہونے والی معاشی بحالی پر فخر کرتے ہیں۔ اب وہ دوسری مدت کے لیے عہدے کی تلاش میں ہیں۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے کہا ہے کہ کولمبیا میکسیکو کے ریسکیو ماہرین کی ایک ٹیم کو پیر کے تباکن زلزلے سے بچ جانے والوں کی تلاش میں مدد کے لیے ملک میں جانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ نئی حکومت بین الاقوامی امداد کی پیشوں کو کس طرح سنبھال رہی ہے اس پر سوالات بڑھ رہے ہیں۔ شینبام نے جمعرات کو کہا کہ انہیں ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ ملٹری ریسکیو ٹیم کولمبیا گئی ہے، لیکن اگلے دن سیکورٹی کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ پوری AI صنعت میں صارفین اس بارے میں زیادہ باشعور ہو رہے ہیں کہ ان کی تعیناتیاں کتنی مہنگی ہو سکتی ہیں اور لاگت میں کمی کے لیے ایک نئی فوری ضرورت محسوس کر رہے ہیں، لیکن جبکہ اوپن سورس ماڈلز نمایاں طور پر کم فی ٹوکن لاگت پیش کرتے ہیں۔ جمعرات کو رائٹر جو مارکیٹرز کے لیے AI ٹولز اور ایجنٹس پہ ہو سکتا ہے نے پالمائرا ایکس کے نام سے ایک نیا فلیگ شپ ماڈل لانچ کیا جس کا مقصد اپنے صارفین کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کے اوپن سورس ماڈل جیل 5 پر تربیت کے بعد کی تبدیلی کے طور پر بنایا گیا۔ رائٹر کا کہنا ہے کہ نئے نظام کو بہت کم قیمت پر تعیناتی کے لیے تیار صلاحیتیں فراہم کرنی چاہیے۔ کمپنی کا تخمینہ ہے کہ نیا ماڈل کمپنیوں کے استعمال کے بنیادی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے صارفین کے لیے بنیادی کاموں کے لیے لاگت میں 50% تک کمی کرے گا۔ ایپل نے ان صارفین کو اطلاعات کی ایک نئی کھیپ بھیجی ہے جن کے بارے میں اسے شبہ ہے کہ ان کے آلات کو ہیک قابل اسپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹیک دیو اپنے صارفین کرنے کے قابل اسپائی ویئر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹیک دیو اپنے صارفین کو متنبہ کرنے کے لیے موقع پر یہ اطلاعات بھیجتا ہے کہ ان کے آئی فونز، آئی پیڈز یا میکس کو عام طور پر حکومتوں کے ذریعے استعمال کی جانے والے اسپائی ویئر کے ساتھ سمجھوتہ کیا گیا ہے۔ ایپل ٹیک کرنچ کو بتایا کہ اس نے جمعرات کو 110 ممالک میں ہدف بنائے گئے صارفین کو اطلاعات بھیجیں۔ ایپل کا کہنا ہے کہ آج تک اس نے 150 سے زائد ممالک میں صارفین کو مطلع کیا ہے، جس سے کچھ سیاق و سباق دیا گیا ہے کہ حکومت کے زیر استعمال اسپائی ویئر دنیا بھر میں کس حد تک پھیل چکا ہے۔ سرویلنس ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ فلاک نے جمعرات کو نئی پالیسیوں اور ٹولز کی ایک سیریز کا اعلان کیا۔ یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کے خودکار لائسنس پلیٹ کیمرہ ریڈ کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد کریں گے اور اپنے قانون نافذ کرنے والے صارفین کو جواب دہ رکھنے میں مدد کریں گے۔ فلاک اپ سفارش کر رہا ہے کہ پولیس محکمے پچھلے 30 دنوں کے بجائے 7 دن تک ڈیٹا برقرار رکھیں۔ اس تبدیلی کے ساتھ کمپنی نے متعارف کرایا جسے اس وقت آن کیا جا سکتا ہے جب صارفین کو غیر معمولی کیسز میں ڈیٹا کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے مخصوص کیس نمبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاہک اب اس ڈیٹا کی حدود بھی مقرر کر سکیں گے جو وہ دوسرے صارفین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر جرم کی نوعیت کی بنیاد پر جس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے جمعرات کو ایک ابتدائی رپورٹ میں کہا کہ بوئنگ 737 پر جیٹ ان کے پنکھے کا بلیڈ کھلا اور مسافروں کے کیبن کے پہلو میں ٹکرا گیا، جس سے ایک کھڑکی ٹوٹ گئی اور ایک شخص جزوی طور پر ہوائی جہاز کے باہر چوسا گیا۔ 10 جولائی کو میمنگن جرمنی کے لیے رائنر کی پرواز نے 10 منٹ سے بھی کم وقت پہلے ٹیک آف کیا تھا اور اسے ہنگامی لینڈنگ کے لیے یونان کے تھیسالونیکی واپس جانے پر مجبور کیا گیا تھا۔